بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج سے ہم قدوری مختصر القدوری کا آغاز کریں گے، جو کہ قاصص سال دوم کی کتاب ہے۔ اس کے ہر مسئلے کو بہت زیادہ گہرائی میں جا کر بہت زیادہ ڈیپتھلی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ آپ کے پڑھنے کو آسان بنائے۔ تو سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، جو کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم الہمنا رشدنا وقنا شر انفسنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ترجمۃ المؤلف رحمہ اللہ ہے۔ یہاں پر آپ کو بتایا جائے گا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا کیا نام تھا اور کیوں انہوں نے کتاب لکھی، کس وجہ سے، اور ان کا تاریخ پیدائش کیا تھا، تاریخ وفات کیا تھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسمہ و نسبہ، تو ان کا نام جو ہے حسین احمد بن محمد بن احمد بن جعفر بن حمدان القدوری بغدادی تھا۔ قدوری کے نام سے مشہور تھے، اور قدوری کے نام کی وجہ سے ان کی نسبتیں قرار دی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ جو ہے نسبت ان کی قدوری تھا، یعنی ان کا لقب قدوری تھا۔ وہ قریے میں رہا کرتے تھے، بغداد کے ایک علاقے میں رہا کرتے تھے جس کا نام قدور تھا، ٹھیک ہے۔ یا پھر جو ہے ان کی نسبت اس وجہ سے کی گئی کہ یہ ہانڈی، قدور ہی کہتے ہیں، قدور کہتے ہیں ہانڈی کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہانڈیاں بیچا کرتے تھے یا پھر ہانڈیاں بنایا کرتے تھے، اس وجہ سے جو ہے امام قدوری کا نام قدوری لقب سے مشہور ہوا۔ اسی طرح وفات اور میلاد کی تاریخ بتائی گئی ہے کہ کب ولادت ہوئی، تو 362 میں ان کی ولادت ہوئی بغداد کے اندر اتوار کے دن، اور 5 رجب کو ان کی جو ہے پیدائش ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ 428 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 66 یعنی 66 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ ان کی ذریت یعنی ان کی اولاد وغیرہ میں کون تھا، تو ان کی اولاد میں ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد ابو بکر تھا، اور انہوں نے محمد ابو بکر نے جو ہے علی احسن بن احمد بن شاذان اور قاضی ابو القاسم تنوخی وغیرہ سے احادیث سنی تھیں۔ 440 ہجری میں ان کا جوانی ہی میں انتقال ہو گیا، اور امام القدوری نے کتاب فقہ سمجھانے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی، جو کہ جو ہے حالات کے اس میں وہ نہیں پڑھ سکے، اور یہ کتاب آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں مصنف رحمہ اللہ کو اس کا ثواب جو ہے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ انہوں نے اتنی بہترین کتاب ہمارے لیے لکھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ شیوخ تھے، استاد تھے ان کے۔ ایک استاد ہیں ابو الحسین عبید اللہ بن محمد بن احمد، ایک ہیں ابو بکر محمد بن عبداللہ، ایک ہیں ابو عبداللہ محمد بن یحییٰ۔ پھر ان کے بعد تلامیذہ ہیں۔ تلامیذہ یعنی شاگرد تو بہت ہیں، لیکن کچھ ہی کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ الخطیب البغدادی ابو بکر احمد بن علی، ابو نصر احمد بن محمد البغدادی، عبد الرحمن بن محمد السرقس، ابو القاسم عبد الواحد بن علی، ابو عبداللہ محمد بن علی، ابو الحارث محمد بن ابی الفضل، المفضل بن مسعود بن محمد، ٹھیک ہے۔ امام القدوری کو اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ فضیلت حاصل تھی، کیونکہ فقہی مسائل کا انہوں نے جس طرح احاطہ کیا ہے
اس اعتبار سے ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ مصنفات یعنی ان کی جو تصانیفات تھی وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کے کچھ کتابیں یہ ہیں: الترجید فی مسائل الخلاف بین الحنفی والشافعی، یعنی حنفی اور شافعی مذہب کے درمیان جو اختلاف ہے مسائل کا، اس پر انہوں نے کتاب لکھی۔ شرح مختصر القرقی۔ التقریب فی المسائل الخلافیہ بین الامام ابی حنیفہ و اصحابہ۔ التقریب الثانی فی المسائل الخلافی بین ابی حنیفہ و اصحابہ۔ جزء فی الحدیث ادب القاضی، اور المختصر القدوری۔ المختصر القدوری کے بارے میں آپ کو تھوڑا پتہ ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام قدوری رحمہ اللہ نے اس سبق میں اس تمام ان مسائل کو احاطہ کر لیا ہے جن کا عام انسان محتاج ہوتا ہے، یعنی اس کو بار بار یہ مسائل پیش آتے ہیں، اور اس کتاب میں انہوں نے ایسی باتوں کا ذکر نہیں کیا جن کی جو ہے انسان کو کمی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح امام قدوری نے اس کتاب میں جو ہے ایسے اقوال بھی، یعنی تمام مسائل اور تمام جو ہے رائے بتا کر لوگوں کی، ائمہ کرام کی، اس کے بعد امام قدوری نے مفتہ بہ قول بھی بتایا، یعنی فتویٰ کس قول پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس مقدمہ ہے: الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال الشیخ الامام الاجل الزاہد ابو الحسن احمد بن محمد بن جعفر البغدادی المعروف بالقدوری، ٹھیک ہے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ کی آغاز کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات کا، ابھی میں آپ کو بتاؤں گی، اس میں بڑی حکمتوں والی باتیں ہیں، اور مصنف رحمہ اللہ نے بھی بڑی شاندار جو ہے حکمت عملی اور بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا ہے کتاب کو شروع کرنے کا۔ تو یہ مقدمہ تھا کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ امام قدوری نے سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور پھر اس کے بعد درود و سلام بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ امام قدوری اپنی کتاب کا کیسے آغاز کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، کتاب الطہارۃ، قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صحیح، تو یہاں پر بڑی حکمتوں کی باتیں، ذرا غور سے اس کو سنیے گا۔ تو پہلے اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں کہ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم اٹھو اپنی نماز کی طرف۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، لیکن بامحاورہ یہ ہوگا کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں سمیت، یعنی ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بڑے اختلافی مسائل بھی اس میں آئیں گے، تو کچھ باتیں آپ کو یہاں پر بتانی ہے۔ وہ یہ کہ دیکھیں، مصنف رحمہ اللہ نے اپنی بات کا آغاز دلیل سے کیا، ٹھیک ہے۔ عام طور پر بات پہلے رکھی جاتی ہے، جب سامنے والا بندہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو پھر اس پر دلیل پیش کی جاتی ہے، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے جو اپنی دلیل پہلے پیش کی، جو کہ ایک آیت ہے، اور آیت کو تبرکاً انہوں نے پہلے ذکر کیا کہ آیت اتنی جامع اور تبرک والی ہے کہ انہوں نے اس کو پہلے ذکر کرنا جانا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ کتاب کے لغوی معنی جو ہیں جمع ہونا ہے، اور کتاب کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ان مسائل کا مجموعہ جو مستقل طور پر معتبر ہوں، خواہ ان کی انواع ہوں یا نہ ہوں، یعنی مسائل کا مجموعہ، کلیکشن آف پرابلمس، کلیکشن آف تھنگس، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ معتبر ہوں اور خواہ ان کی انواع ہوں یا نہ ہوں، صحیح۔ پھر اس کے بعد دوسرا اشکال اور دوسرا جواب یہ بتایا گیا ہے کہ کتاب الطہارہ، یعنی مصنف رحمہ اللہ اور بھی کسی عنوان سے اپنی کتاب کا آغاز کر سکتے تھے، تو انہوں نے طہارت کے عنوان سے اپنی کتاب کا آغاز کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب الطہارہ، کیونکہ نماز کی، یعنی کہ اسلامی تمام عبادات میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور نماز کے لیے انسان کے بدن کا پاک ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو مصنف نے اسی کے جو ہے پیش نظر اپنی کتاب کا آغاز کتاب الطہارہ یعنی پاکیزگی کے عنوان سے کرنا مناسب سمجھا، ٹھیک ہے۔
تو الطہارہ کیا چیز ہے وہ دیکھیں۔ الطہارہ کا لفظ اگر فتح کے ساتھ ہوگا تو معنی ہوں گے کہ پاکیزگی، اگر کسرہ کے ساتھ ہے تو معنی ہوں گے کہ وہ آلہ جس سے طہارت حاصل کی جائے، اور اگر ضمہ کے ساتھ ہوگا تو معنی ہوں گے کہ وہ چیز جس سے پاکی حاصل کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو طہارت کی لفظی یعنی کہ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جگہ کا نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ سے پاک کرنا، صحیح۔ یعنی طہارت کے بارے میں بتایا گیا کہ طہارت کہتے کسے ہیں، صحیح۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ نجاست یعنی جگہ کا نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ سے پاک کرنا۔ نجاست حقیقیہ کیا ہے؟ ظاہری نجاست جو دیکھنے میں آ سکے، جیسے کوئی بھی ناپاک چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے جو ناپاک ہوتی ہے وہ نجاست حقیقیہ میں شامل ہے۔ پیشاب، پاخانہ، پیپ، خون، یہ تمام چیزیں نجاست یعنی جو دیکھنے میں آ رہی ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں جس کو، وہ نجاست حقیقیہ ہے۔ اور حکمیہ وہ ہے جو دکھائی تو نہیں دے رہی لیکن اس پر شریعت کے اصولوں کے مطابق وہ نجاست ہے، ٹھیک ہے۔ تو غسل کے بارے میں بتایا گیا کہ غسل کے معنی ہے پانی پہنچانا، اور دھونے کی حد یہ ہے، یعنی اگر ہم کہیں گے کہ دھویا کسی چیز کو، غسل دیا کسی چیز کو، تو اس کی جو ہے کم سے کم حد یہ ہے کہ 2 قطرے ٹپک جائیں، اور اس سے کم کسی نے دھویا، کسی نے پانی ڈالا اور کہا کہ میں نے دھویا ہے، تو یہ دھونا نہیں کہلاتا۔ مثلاً کسی شخص نے اپنے ہاتھ بھگو کر چہرے پر پھیر لیے تو اس صورت میں پانی نہیں ٹپکے گا، اور ہم نہیں کہیں گے کہ اس نے اپنا چہرہ دھویا، ٹھیک ہے۔ اور وضو کا طریقہ اگر بتایا جائے تو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھونا، صحیح۔ اور گالوں اور کانوں کے درمیان جو سفیدی ہے اس کا دھونا بھی کیا ہے؟ اس کا دھونا امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک جو ہے یہ واجب ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، جبکہ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس جو غسل کا لفظ ہے، غسل کے معنی ہیں کہ پاکی، اور کسرہ کے ساتھ غسل ہو یہ تو مطلب ہوگا آلہ یعنی پاکی کا آلہ، صحیح۔ اور ضمہ کے ساتھ غسل ہو تو مطلب ہوگا کہ فضل ما یطہر بہ، یعنی جس سے پاکی حاصل کی جائے۔ اور اصطلاحی تعریف میں نے آپ کو بتا دی کہ کسی بھی جگہ کو ناپاکی سے پاک کرنے کو غسل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جو ہے میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ غسل کا مطلب کیا ہے کہ پانی پہنچانا، اور وضو کی اگر بات کی جائے وضو کے بارے میں تو وضو کا یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ٹھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پھر جو گالوں اور کانوں کے درمیان جو سفیدی ہے، جو قلمے جس کو کہتے ہیں، قلموں کی طرف والی، تو اس کا دھونا امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک واجب ہے، جبکہ امام یوسف کا کہنا یہ ہے کہ اس کا دھونا واجب نہیں ہے، اور فتویٰ جو ہے مفتیٰ بہ قول جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اس کے ساتھ مرافق کی بات آتی ہے، یعنی کوہنیوں کی۔ ابھی کوہنیوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، آگے ڈیٹیل میں آئے گا۔ کوہنیوں سے متعلق یہ بات کی گئی کہ کوہنیوں کا اگر آغاز اس طرح کیا جائے کہ پہلے ہاتھوں کے سروں سے شروع کر کے کوہنیوں تک لے کر جایا جائے، یعنی دھونے کا انداز، تو وہ بھی جائز ہے۔ اور اگر کوئی پہلے کوہنی دھوئے پھر ہاتھوں کے سروں کو دھوئے، ہاتھوں کی انگلیوں کو دھوئے، تو وہ بھی جائز ہے، دونوں طرح دھونا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں بتایا گیا رؤوس کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے۔ پہلے یہ بتا دوں کہ مسح کا مطلب ہوتا ہے پانی پہنچانا، یعنی ہاتھ کو گیلا کر کے، ہاتھ کو بھگو کر کسی عضو پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ اب اگر کسی کے بال جو ہیں وہ بال پڑے ہیں تو وہ چوتھائی سر پر مسح کرے گا۔ اور یہاں پر کچھ مسائل بھی لکھے جاتے ہیں کہ جو ہے اگر کسی کے سر پر بارش کی بوندیں پڑ گئی تو اس کا مسح ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی کا سر جو ہے وہ گنج ہے تو اس پر بھی وہ مسح کرے گا تو تمام سر پر ہو جائے گا، اس میں یہ نہیں ہے کہ ملحوقہ سر پر کرے یا نہیں کرے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی بات بتائی گئی کہ اگر جو ہے کسی نے
کسی نے مسح کیا اس کے بعد اس نے بال اتروا لیے یعنی وہ گنجا ہو گیا تو تب بھی اسے دوبارہ مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو ارجلکم الی الکعبین میں تھوڑا اختلاف ہے، اس کے بارے میں سے میں بتاتی ہوں۔ دیکھیں، ارجلکم الی الکعبین ہم نے جو ترجمہ کیا ہے احناف نے، وہ یہی کیا ہے کہ اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، اور اس کے ساتھ ہم نے کہا کہ ارجلکم الی الکعبین یعنی اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت۔ اس میں کچھ شیعہ حضرات جو اہل تشیع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خرد جو ہے ارجلی ہے، ارجلی لام کے نیچے زیر ہے، اور کہتے ہیں ارجلی ہونے کی وجہ سے اس کا اطلاق جو ہے نا رؤوس پہ ہوگا، یعنی جو حکم سر کے اوپر ہے وہی حکم پیروں کے اوپر ہوگا، اور سر کے لیے حکم کیا ہے؟ مسح کرنے کا حکم ہے، تو پیروں پر بھی کہتے ہیں کہ مسح کرنے کا حکم ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کی یہ قرأت ہے ہی نہیں، تو پہلی بات ٹھیک ہے کہ قرآن مجید کی یہ قرأت نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر یہ قرأت ہے، مثال دے رہے ہیں کہ اگر ہے تو یہ جر جوار ہے، یعنی برابر کا کسرہ ہے، جیسے کہ دوسری جگہوں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جر جوار آ جاتا ہے، کسی برابر کا کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے جر جوار آ جاتا ہے، یعنی برابر کا کسرہ اگلے الفاظ پر بھی لگا دیتے۔ دوسری بات ہم نے دوسری وہ پیش کی۔ تیسری بات یہ کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے ایک جماعت کو دیکھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے آ رہے تھے، اس میں ایک جماعت تھی جنہوں نے عصر کے وقت جلدی کی، حدیث میں آتا ہے، اور انہوں نے جو ہے اپنے پیر یعنی وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد ان کی ایڑیاں جو تھیں وہ چمک رہی تھیں، یعنی پانی ان کی ایڑیوں تک نہیں پہنچا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا ویل للعقاب من النار اسبغوا الوضوء، ٹھیک ہے، اسبغوا الوضوء، یعنی کہ جو ہے ان ایڑیوں کے لیے آگ ہے، صحیح ہے، جہنم کی آگ ہے، اور اپنا وضو پورا کرو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مسح کا حکم ہوتا پیروں پر تو حضور یہ نہ کہتے، کیونکہ آپ خود سوچنے والی بات ہے کہ اگر مسح کا حکم ہوتا تو مسح میں دیکھیں، مسح میں پانی زیادہ پہنچتا ہے جسم کے کسی حصے کو یا پھر وضو میں؟ ڈیفینیٹلی وضو میں پہنچتا ہے زیادہ پانی، تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ وضو میں زیادہ پہنچتا ہے، اسی وجہ سے تو وضو کا حکم ہے، یعنی اگر مسح کا حکم ہوتا تو حضور یہ نہ کہتے، کیونکہ مسح میں تو کتنا کم پہنچے گا پانی، تو حضور یہ نہ کہتے کہ اپنا وضو مکمل کرو کہ ایڑیاں چمک رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پانی جب ہی زیادہ پہنچے گا جب کوئی بندہ وضو یعنی کہ اپنے پیر پر غسل کرے گا، دھوئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم یہ دلیل پکڑتے ہیں ارجلکم الی الکعبین کی، صحیح۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ ہم اس طرح سے حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔